اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وقت گزرتا جا رہا ہے، ماہ و سال تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے گزرنے میں جو ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ وقت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ وقت گزر جاتا ہے، کیونکہ اگر وقت نہ گزرے تو کوئی خوشی نہ رہے، اور یہ بھی ہے کہ پھر کوئی غم نہ رہے۔ جیسے وقت گزرتا ہے، مہینے تبدیل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی طرف رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی غفلت میں مبتلا ہے، وہ اس وقت کے گزرنے کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسانوں کی طرف، اہل ایمان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، انسان اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ خائب و خاسر رہ جاتا ہے، وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ کیوں؟ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں کہ جس طرح وقت گزرتا ہے، دکانوں پہ کئی چیزیں بیچنے والے موسم کے ایک مخصوص حصے میں جا کر اپنے سامان کی ایک سیل لگا دیتے ہیں، اور یہ اس کے نرخ جو ہے وہ بہت نیچے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے بھی بندے کے لیے اس طرح کے پیکیجز آتے ہیں کہ بندہ اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے، آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے کم وقت میں زیادہ اعمال صالح کر سکتا ہے، ثواب کما سکتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ غافلانہ طبیعت کے حامل لوگ ہیں، ہمیں اگر جگایا جائے تو ہم جاگتے نہیں ہیں، الا یہ کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن پھر بھی ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو لازم کیا ہے کہ تذکیر کا کام کیا جائے، یاد دہانی کا کام کیا جائے، کیونکہ انسان ہے ہی نسیان سے، یہ بھول جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بار بار یاد دلایا جائے، بار بار اس کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کس طرح سے تمہاری طرف آ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں تو جو مہینہ اب شروع ہوا ہے، شعبان المعظم، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام ہے، مگر یہ ہے کہ ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو عظیم نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، ہمیں ان کا کوئی ادراک نہیں ہو پاتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زندگی کے 3 احوال ہیں۔ ایک تو زندگی کا وہ حصہ جو بندے نے گزار دیا، اور ایک یہ کہ جس کو وہ گزارے گا، اور تیسرا وہ کہ جو گزر رہا ہے، یعنی ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے۔ تو حضور غوث اعظم شعبان المعظم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ مثال دیتے ہیں کہ بندے کے بھی احوال شعبان میں 3 طرح کے ہی ہو جاتے ہیں۔ ایک ماضی کا مہینہ رجب جو وہ گزار چکا، اور رمضان المبارک کہ وہ اگلا مہینہ ہے۔ پچھلے مہینے میں انسان جا نہیں سکتا، اگر ہم چاہیں کہ ہم رجب میں چلے جائیں، رجب میں نہیں جا سکتے، اور ہم میں سے رمضان تک کون زندہ رہے گا یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو حال ہے وہ کیا ہے؟ شعبان المعظم ہے۔ وہ شعبان المعظم ہے کہ جس میں انسان موجود ہے۔ تو اس لیے اگر ماضی میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم اعمال صالحہ کر نہیں سکے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکے، تو یہ
حال کا جو مہینہ ہے شعبان المعظم، اس میں ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم غافل نہ رہیں۔ ماہ شعبان المعظم آتا ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے احوال کو اگر دیکھا جائے تو جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام علیہم رضوان ماہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو الرٹ کرتے۔ شعبان المعظم کا مہینہ جیسے شروع ہوتا تو جن لوگوں نے قرض دینا ہوتا وہ اپنا قرض ادا کر دیتے، جنہوں نے قرض لینا ہوتا وہ واپس لے لیتے، اور اس کے بعد اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے۔ کیونکہ ہم جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ سے آنے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اس چیز کی طرف غور کرتے تھے کہ ہم شعبان المعظم میں جب زکوٰۃ نکال دیں گے تو جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو حاجت مند ہیں، وہ ماہ رمضان المبارک میں اپنی اچھی گزر اوقات کر لیں گے، ان کی ماہ رمضان سے پہلے ان کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ اپنے اموال کا معاملہ اسی ماہ مبارک میں شعبان المعظم میں ہی نکال دیا کرتے تھے کہ جن پر اموال کی زکوٰۃ ہوتی وہ ماہ شعبان المعظم میں ہی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب کو آسانی ہو جائے۔ اب ہم اس سوچ کو سوچتے ہیں کہ رمضان میں ثواب بڑھ جائے گا تو اس لیے رمضان میں جا کر نکالیں گے، حالانکہ جس پروردگار نے ثواب رمضان میں دینا ہے اسی نے شعبان میں دینا ہے۔ اور جب ہم نیت اچھی رکھیں گے کہ اگلا بندہ جو رمضان میں اس سے پہلے وہ خریداری کر لے اپنے لیے، اگر اس نے راشن لینا ہے یا دیگر چیزیں ہیں تو وہ رمضان تک انتظار نہ کرے، رمضان سے پہلے اس کی مشکل حل کر دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نیت پر رمضان المبارک میں جو ہم کریں گے اس سے بھی زیادہ ثواب دینے پر قادر ہے۔ کیونکہ ہم جتنا کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے لیے اتنا زیادہ کر دے گا۔ تو اس لیے شعبان المعظم یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ اس قدر عظیم الشان مہینہ آ گیا ہے اور ہم اس مہینے کی بزرگی سے، اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعبان المعظم کے الفاظ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی برکتیں اور اس کی رحمتوں کو آشکار یوں کرتے ہیں کہ شعبان المعظم کا پہلا لفظ ہے شین، اور شین جو ہے یہ شرف کی علامت ہے۔ دوسرا لفظ ہے عین، یہ علوف، بلندی، رفعت درجات کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بے سے مراد ہے بر، نیکی، کہ یہ مہینہ نیکی کا مہینہ ہے۔ اور الف یہ الفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو جانے کا مہینہ ہے۔ اور نون سے مراد نور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب بندہ اس مہینے میں اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور داخل فرماتا ہے، اس کے قلب کو اللہ رب العزت منور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شعبان المعظم کا ایک عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک شان اس لحاظ سے بھی ہے، ایک عمل اس اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جائے کہ جو ہم دعا میں آیت درود پڑھتے ہیں، خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ویسے ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی. یعنی یوں سمجھیے کہ درود شریف کا مہینہ وہ کون سا ہے؟ ماہ شعبان المعظم. اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام خوب پڑھنے کے لیے جو آیت مبارکہ نازل فرمائی وہ بھی شعبان المعظم کے اس عظیم مہینے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ویسے تو کثرت درود و سلام کی جائے، اس ماہ مبارک میں شعبان المعظم میں اس آیت کے نزول کی تکریم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جتنا پہلے پڑھتے ہیں اس سے بھی زیادہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے. اور پھر آج تو جمعہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیگر ایام میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن شب جمعہ اور جمعہ میں جو مجھ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ درود و سلام میں خود سنتا ہوں. اب دیکھیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور اس احساس اور اس شعور کو بیدار کر کے درود پڑھیں کہ ہم جو درود پڑھ رہے ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا بندے پر لازم ہے. تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور حضور سنیں اور وہ واپس ہم کو سلامتی کی دعا دیں تو بتائیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جب سلامتی کا پیغام آئے گا تو وہ رد بلا کیوں نہیں ہوگا؟ وہ ہمارے لیے ایک نجات کا، ایک رفعت درجات کا اور ایک نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار انسان کے لیے تو یہ احساس ہی بہت وجد آفریں ہے کہ میں اپنے نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہوں اور میرے سرکار سن رہے ہیں اور جواباً مجھے جواب ارشاد فرما رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دعائیں لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے اور اس مہینے سے شروع کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عادت کو پختہ کر دے کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہیں اور اس درود و سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا دے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے حوالے سے ایک اور بہت پیاری حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ یہ ہم کتنے غافل ہیں اس مہینے کی عظمت سے. حالانکہ تقریباً میرے خیال میں جب بھی سال میں شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے تو اس میں ایک جمعہ تو اس عنوان پر بیان سننے کو، تقریر سننے کو تقریباً ملتی ہے، لیکن ہم کیونکہ پریکٹیکل نہیں ہیں، عملی طور پر ہم ان چیزوں کو اپناتے نہیں ہیں، اس لیے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو اس لیے ہم جب سنتے ہیں تو دوبارہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی چیز بتائی، حالانکہ وہ وہی فضائل ہیں، کیونکہ نئے فضائل تو شعبان المعظم کے یا رمضان کے وہ تو نازل ہونے سے رہے. جو نبی مکرم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ ہم سنیں اور سننے کے بعد اگر ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں ان ضابطوں کو نافذ کر لیں تو یقین جانیے کہ پھر ہمیں اتنا جھنجھوڑنا نہیں پڑے گا. وہ ہمارے عمل میں جب چیز شامل ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں یاد رہے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان الشہری
کہ شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان کس کا مہینہ ہے؟ رسول اللہ کا مہینہ ہے. اور فرمایا فمن عظم شہر شعبان، جس نے ماہ شعبان المعظم کی تعظیم کی، فقد عظم امری، تو اس نے میرے حکم کی تعظیم کی. جس نے شعبان المعظم کی تعظیم کی اس نے میرے حکم کی تعظیم کی. ومن عظم امری، جس نے میرے حکم کی تعظیم کی، تعمیل کی، فکنت لہو، میں اس کے لیے ہوں گا فرتم وذخرا یوم القیامہ، میں اس کے لیے آخرت میں پیش رو بھی ہوں گا، یعنی اس کا رہنما بھی ہوں گا، اور اس کے لیے خیر و بھلائی کا ذخیرہ اکٹھا کرنے والا بھی ہوں گا. یعنی آخرت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رہنما بھی ہوں گے اور زیادہ راہ بھی لیے ہوئے ہوں گے. تو یہ دیکھیے کتنا مجدہ جاں فضا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَمَنْ عَظَّمَ عَمْرِي كُنْتُ لَهُ فَرَطًا وَذُخْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو یہ عظیم اعزاز، یہ عظیم نعمت، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما بن جائیں، ہمارے لیے بھلائی کا ذخیرہ لیے ہوئے ہوں، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان المعظم کی عظمت کا اعتراف عملی طور پر کیا جائے، اس ماہ مبارک کی تعظیم کی جائے. اب اس ماہ کی تعظیم کرنا یہ کیا ہے؟ ایک تو احساس بندے کے اندر یہ بیدار ہو جائے کہ یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے. اب اس عظمت والے مہینے میں گناہوں سے بچا جائے. جو رشوت خور ہے وہ یہ سوچے کہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، کیونکہ اس کی تعظیم کرنا رسول اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا ہے، اور رسول اللہ کے جو حکم کی تعظیم کرے گا اللہ کے حبیب قیامت کے دن اس کے لیے رہنما ہوں گے، بھلائی کا ذخیرہ لیے ہوئے ہوں گے. تو اسے چاہیے کہ وہ اس ماہ میں اس قبیح حرکت سے باز آ جائے. جو نشے کا عادی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، وہ غور کرے کہ میں اس مہینے میں اپنے ان رذائل سے، ان بدیوں سے تائب ہو جاؤں. اور جو اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے ان برائیوں سے بچے گا تو یقین جانیے کہ اس کے دل میں جب اس تعظیم کا احساس ہوگا تو اس کو اس توبہ پر استقامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے. ہم اس مہینے جو زباں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے دلوں پر جو نشتر چلاتے ہیں، اس سے اپنی زباں کو روک لیں. گھر میں یا گھر سے باہر ہم آگ بگولا ہوئے پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت غصے کے اندر بچوں پر، بیوی پر، محلے والوں پر برستے ہیں. اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ یہ ماہ شعبان المعظم ہے، اپنی زبان کو تھوڑا تالا لگا لیں، اپنی زبان کو روک لیں کہ ہم گناہ کی طرف نہ جائیں. کیونکہ یہ ایک ایک لفظ اگر بغیر احتیاطی کے بولا جا رہا ہے تو وہ گناہ کا پیغام ہے. ہم یہ جب بھی بات کرتے ہیں گناہ کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چوری، زنا، شراب، قتل یہی گناہ ہے، جبکہ ہم نظر اٹھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، بولتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں. تو اپنی نظر پر، اپنی زبان پر، اپنے کان پر یہ ہمیں پہرے لگانا ہوگا کہ ہم اس ماہ مقدس میں سیئات سے بچیں، گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے. یعنی رمضان کے تو ظاہر ہے کہ فرض روزے ہیں، تو وہ پورے کے پورے جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، بین الرجب والرمضان، رمضان اور رجب کے درمیان، وہو شہر، اور وہ ایسا مہینہ ہے ترفع الاعمال فیہ، اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں الی رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف، فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں اور میں اس حالت میں روزے دار ہوں، یعنی روزہ رکھا ہوا ہو، جیسے 15 شعبان المعظم، کہ یہ وہ دن کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو پہچانا جائے، اس ماہ مبارک کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں، ان فضائل کا ذہن میں استحضار کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ شعبان المعظم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے اعمال صالح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔